نکاح میں بیوی کو حق مار دیں، حق مار کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، سنت کا کیا مطلب ہو؟ حق مار نہ دو تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بعد علماء نے کہا کہ حق مار دیے بغیر میاں کو ملنا نہیں چاہیے بیوی۔ تم تو 20 سال سے کھا کے بیٹھے ہو، ابھی بھی ادا کر دو، ورنہ قیامت میں ایسا نہ ہوگا جہنم بیوی کے مہر کی وجہ سے چلے جاؤ۔ اب بھی دے دو، ادا کر دو زندگی میں، اگر نہیں ہے پاؤں پکڑ کے معافی لے دو۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہر خاوند اپنی بیوی کے پاؤں پکڑتا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ کہتے محض بالکل ضروری اس لیے ہے کہ اعزاز ہے اس کا، کہ ہم ایک عقد کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں۔ جیسے بڑے سودے ہوں نا، کہتے ہیں جی پہلے پیشگی تو دو، ایسے سودا کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ بھی تو ایک عقد ہو رہا ہے نا، اوفو بالعقود، نکاح عقد ہے۔ میں نے بیوی کو 2 طلاق دی، دوبارہ نکاح کیا اور ٹھیک ہو گیا، پہلا اور دوسرا مہر، نہ پہلا مہر دیا نہ دوسرا مہر دیا، ماشاءاللہ۔ طلاق دینے میں تکڑا ہے، مہر دینے میں تکڑا نہیں۔ بیوی نے معاف نہ کر دے، آپ تیسری طلاق نہیں دے دیں، اور انہوں نے ڈر کے مارے معاف کیا۔ کوئی معافی شافی نہیں، ادا کرو، دونوں مہر ادا کرو، ورنہ قیامت میں بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ مرد جب تک بیوی کا حق المہر ادا نہ کرے وہ بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے یہاں سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے جب نکاح کی بات تجویز ہو جاتی ہے نا جی، تو سب سے پہلے حق المہر دلہن کو پہنچایا جاتا ہے اور دلہن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پھر قاضی نکاح پڑھتا ہے۔ یہاں اتنا اہتمام ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں تو نام ہوتا ہے نا جی، 5 روپے لکھ دو جی، پتہ ہے اس کو دینا تو میں نے ہے کچھ نہیں۔ 10 لاکھ حق المہر، مطلب میں 10 روپے ہی نہیں دینے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، لکھ لو، لیکن قیامت میں تمہیں 10 لاکھ کے 10 لاکھ جوتے کھانے پڑیں گے۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میرے ذمے کچھ مہر باقی ہے، اس کے ورثاء کو دے دو، جو اس کے وارث ہوں ان کو دے دو، وارث نہ ہوں خیرات کا